اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج ہمارا چینل آپ کی خدمت میں اسم اعظم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کے ذریعے انسان کیا کیا حاصل کر سکتا ہے، اور آج میں 6 اسم اعظم مکمل فضائل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ نے ویڈیو کو سکپ ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ اس کے ہر پہلو میں فیوز و برکات ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ مزید ویڈیو کی طرف چلنے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جس سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والی کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیا جاتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گوں نہ گوں فیض و برکات کا حامل ہے۔ پہلی حدیث لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسری حدیث میں اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان کا ترجمہ ہے کہ وہی تمہارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم یہ وہ حروف ہیں جن کا مطلب اور ان کے فضائل دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکا۔ ان کا مطلب، ان کے فضائل صرف اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ چوتھی حدیث ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے التجا کرتا ہوں کہ بے شک تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ تو کسی سے جنا گیا، تیرا کوئی ہمسر و ثانی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی ہے۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ اور 5ویں حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے یہ دعا مانگی: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔
ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، بے شک تو ہی حمد کے لائق ہے، نہیں کوئی معبود تیرے سوا، تو بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے، آسمانوں اور زمینوں کو تو ہی ایجاد کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام کے مالک، اے زندہ اور جاوید، زندہ اور قائم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ نام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ اور چھٹی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا کر کے جو سوال بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا، اور وہ کلمات یہ ہیں۔ نمبر 1 پر ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کا تمام ملک ہے اور اسی کی تمام تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہے ہر چیز پر قادر۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کے بغیر میسر نہیں۔ یہ وہ 5 کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس سوال کو، اس کی اس حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ 5 اسم اعظم تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے، ان کے ساتھ بندہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے، جو بھی التجا کرتا ہے، جو بھی حاجت پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ بابرکت دعا ہے، اگر اس سے پڑھ کر کسی بھی مشکل پریشانی سے نجات کے لیے دعا کی جائے، کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے دعا کی جائے، کسی بھی بڑے سے بڑے مسئلے کے لیے دعا کی جائے، ہاں جو بھی آپ کا مقصد ہو، اس دعا کو 100 مرتبہ ورد کر کے اول و آخر درود شریف کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین اسی وقت آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل گھڑی میں پڑھی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی وہ مشکل، وہ پریشانی دور فرما دی۔ تو آپ بھی اس عمل کو کریں، نہایت ہی بابرکت عمل ہے۔ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔